اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین محترم، اس گفتگو کے لیے انتظامیہ کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کربلا سے شام تک اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ کن کن مقامات سے گزرا اور اس راستے میں کون سے معجزات پیش آئے۔ جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، عنوان دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کون سا راستہ تھا جسے اپنایا گیا اور جس پر سفر کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ 10 محرم کے بعد کربلا سے دمشق اور شام تک کا سفر کرتا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے موضوع کا۔ اور موضوع کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس راستے میں کون سے معجزات پیش آئے۔ گفتگو کا آغاز پہلے حصے سے کرتے ہیں، اور پہلے حصے کو سمجھنے کے لیے تمہیداً اس علاقے کے عرب ممالک کے اور جو اسلامی حکومت تھی اس زمانے میں اس کا کچھ جغرافیہ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ کس کٹھن راستے پر سفر کرتے ہوئے دمشق تک پہنچا، اور مقدمتاً یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ بیان کیا جائے کہ کربلا تک آتے ہوئے کون سا رستہ اپنایا گیا۔ سب سے پہلی بات، اگر عرب ممالک کا نقشہ آپ اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں، جو کہ اس زمانے میں اسلامی حکومت بھی تھی، سب سے جنوب میں سعودی عربیہ ہے، ساؤتھ میں۔ شمال کی طرف جب ہم نارتھ کی طرف سفر کریں گے تو عراق آئے گا۔ عراق کی انٹرنس ہے بصرہ، عراق کا سب سے پہلا شہر جو آئے گا وہ بصرہ ہوگا۔ پھر اور ہم شمال کی طرف آتے ہیں تو کوفہ اور نجف آتا ہے۔ مزید ہم شمال کی طرف سفر کرتے ہیں تو کربلا آتا ہے۔ مزید ہم شمال کی طرف سفر کرتے ہیں تو بغداد و کاظمین آتا ہے۔ مزید ہم شمال کی طرف سفر کرتے ہیں تو سامرہ آتا ہے۔ اور یہ جو شمال کی طرف سفر ہے، اگر ہم اس کو شمال مغرب کی طرف پلٹا دیں تو آگے جا کے شام اور دمشق آتا ہے۔ یہ اس علاقے کا جغرافیہ ہے۔ اور جب سن 60 ہجری میں امیر شام اس دنیا سے گیا تو مولا حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں حاکم نے انہیں بیعت کے لیے بلایا، سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا مکہ تشریف لے گئے تو مولا سعودی عربیہ میں ہی تھے، یعنی جنوب میں تھے۔ اس کے بعد مولا کو کوفہ سے خط آئے تو مولا نے کوفہ کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا ذی الحج میں، اور مولا سعودی عربیہ سے عراق کی جانب سفر کرتے ہیں، جنوب سے شمال کی جانب سفر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز بہت اہم ہے کہ اسے سمجھ لیا جائے۔ بہت سے لوگ ایک غلط تصویر ذہن میں لیے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا جب کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں کربلا آ گئی اور ہر کے لشکر نے راستے میں جو کربلا آ گئی وہاں پہ مولا حسین کی فوج کو روک لیا۔ جیسا کہ میں نے کچھ لمحے قبل آپ کے سامنے پورا نقشہ بیان کیا، جب ہم عراق میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بصرہ آتا ہے، پھر آگے جا کر کوفہ و نجف آتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر کربلا آتا ہے۔ تو مدینہ سے کوفہ آنے کے راستے میں کربلا آتا ہی نہیں ہے۔ ہر کی فوج نے جہاں پر مولا کو روکا وہ ہیرا کا مقام تھا، ہا یا را اور گل تا، ہیرا۔ یہ کوفہ کے جنوب کی سائڈ پہ پڑتا ہے، کوفہ سے پہلے پڑتا ہے۔ مولا کا قافلہ جنوب سے شمال کی طرف جب ہیرا کے مقام پہ پہنچا، تھوڑا سا آگے جا کے کوفہ آ جانا تھا، اور مولا نے کوفہ میں تشریف لے جانا تھا کیونکہ کوفہ سے مولا کو دعوت نامے آئے ہوئے تھے۔ تو ابن زیاد جو کوفہ پہ اپنا ہولڈ رکھ چکا تھا، ہولڈ اس کا بن چکا تھا، اس نے ہر کو بھیجا کوفہ سے جنوب کی طرف
نیچے کی طرف کہ آپ جائیے اور مولا حسین کے قافلے کو کوفہ انٹر نہیں ہونے دینا. تو جو ہر کو ٹاسک ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ہر امام حسین کے قافلے کو کوفہ انٹر نہیں ہونے دے گا. ہر کوفہ سے نکل کے جنوب کی طرف آتے ہیں, مولا مدینہ سے ہیرا کے مقام پر پہنچتے ہیں. ہیرا کے مقام پر یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اب ہر کو صرف ایک ٹاسک ملا ہوا ہے, ہر کی صرف ایک ذمہ داری ہے. ہر کی ذمہ داری مولا سے لڑائی لڑنا نہیں ہے, ہر کی ذمہ داری مولا کو شہید کرنا نہیں ہے, ہر کی ذمہ داری مولا کو سفر سے روکنا نہیں ہے, ہر کی ذمہ داری مولا کو وہاں پر سٹک کرنا نہیں ہے. ہر کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ مولا کوفہ نہ آنے پائے. تو مولا جنوب سے ہیرا پر پہنچے, اوپر شمال سے کوفہ سے ہر نکل کے ہیرا پر پہنچا. اب ہر مولا کو کوفہ انٹر ہونے سے روک رہا ہے, لیکن یہ دونوں قافلے اپنا سفر جاری رکھیں. سیدھا راستہ اوپر کو جائے گا, کوفہ پہنچ جائے گا. اب ہر سیدھا اوپر کوفہ تو نہیں جانے دے رہا, تو مولا اب کوفہ کو سائڈ سے مڑ کے اپنے سفر کو جاری رکھا ہے مولا نے. اور ہر کا کام ہے کہ مولا کوفہ انٹر نہ ہو اور مولا پر نظر رکھی جائے یہاں تک کہ جو ہر سے اوپر کا کمانڈر ہے وہ آ جائے, جو کہ عمر ابن سعد ہے. اب کوفہ کے برابر سے گھومتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کے بیک سائڈ پہ ایک جگہ پہنچا جس جگہ کو نینوا کہا جاتا تھا. ہر بھی مولا کے ساتھ ادھر ٹریول کرتے ہوئے پہنچا, مولا کا قافلہ بھی ادھر پہنچا. جب مولا نے سوال کیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں, اور یہ نام سامنے آیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں, تو مولا کے حکم دیا کہ یہیں پر ہمارے خیمے لگا دیے جائیں. تو کوفہ کے برابر سے, یعنی کوفہ کے برابر سے آپ یہ سمجھیں ایک سیمی سرکل ٹریول کرتے ہوئے مولا کربلا پہنچے. اب یہ کربلا میں پھر اس کے بعد ہر کے اوپر جو کمانڈر تھا عمر ابن سعد وہ پہنچ گیا. اس کے بعد سے چارج عمر ابن سعد نے سنبھال لیا. 9 محرم کو جنگ ہونا تھی, ایک رات کی مہلت مانگی گئی, 10 محرم کو جنگ ہوئی, جو سارا واقعہ ہے. تو یہ اس علاقے کا جغرافیہ. اب جب کربلا میں اہل بیت علیہم السلام کی, مولا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی, اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام اور خواتین کو قیدی بنا لیا گیا, تو ہر تو امام حسین کی فوج میں آ گیا. ہر کے اوپر جو کمانڈر تھا وہ تھا عمر ابن سعد, جو اس میدان میں کمانڈر ان چیف تھا. عمر ابن سعد رپورٹ کر رہا تھا ابن زیاد کو, جو کہ کوفہ کا گورنر تھا, اور ابن زیاد رپورٹ کر رہا تھا یزید کو, جو کہ اپنے زعم میں اور اپنے خیال اور گمان میں اسلامی حکومت کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا. تو جب عمر ابن سعد کا یہ ٹاسک تھا, ہر کا جو ٹاسک تھا, ہر نے ظاہر ہے اس وقت وہ لشکر یزید میں تھا, اس نے اپنا ٹاسک پورا کیا کہ مولا کو کوفہ نہیں آنے دیا. پھر عمر ابن سعد آ گیا, جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ مولا کا سر ان کے تن سے جدا کر کے پیش کیا جائے. عمر ابن سعد نے جب اپنا یہ ٹاسک مکمل کیا تو اس نے رپورٹ کرنی تھی اپنے اوپر جو اتھارٹی تھی اس کو, جو کہ تھا ابن زیاد. اور ابن زیاد تھا, اگین ہم ذرا نقشے کو دیکھیں, کربلا سے جنوب کی طرف کوفہ ہے, اور کربلا سے شمال مغرب کی طرف ہم جائیں گے تو دمشق ہے. تو یہ ذرا تقریباً اپوزٹ ڈائریکشنز میں. جو اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ ہے وہ کربلا سے پہلے کوفہ آیا, اور پھر کوفہ آنے کے بعد یہ دمشق کے لیے روانہ ہوا. تو یہ کوئی سیدھی لائن کے اوپر پورا سفر نہیں رہا ہے. پہلے جنوب سے مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے ہیرا سے یہ گھوم کے کوفہ کو کراس کر کے کربلا آیا, کربلا سے واپس کوفہ آیا, اور پھر کوفہ سے دمشق کی طرف گیا ہے. تو یہ جو پورا کا پورا سفر ہے یہ کسی ایک سیدھی لکیر پر نہیں چلا ہے, اس میں کبھی آگے جانا پڑا ہے, کبھی پیچھے آنا پڑا ہے, کبھی آگے جانا پڑا ہے, کبھی پیچھے آنا پڑا ہے. تو جب ہم امام حسین علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ السلام اور اسیروں کے قافلے کے سفر کو ڈسکس کریں گے, تو پہلے ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کربلا سے جنوب کی طرف آئے ہیں کوفہ, اپوزٹ ڈائریکشن میں دمشق کے, اور پھر کوفہ سے وہ شمال مغرب کی طرف گئے ہیں دمشق. اب 11 محرم کو صبح اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ اسیروں کے طور پر کربلا سے روانہ ہوتا ہے, اور کوفہ سے کربلا سے اس زمانے میں کوفہ پہنچنا ظاہر ہے وہ سواریوں پر تھے, تو آدھے پونے دن کا معاملہ ہے. تو جو تاریخیں بیان کرتی ہیں اور ان شواہد سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 11 محرم ہی کی رات کو یا میکسیمم 12 محرم کی صبح کو یہ قافلہ جو تھا کوفہ پہنچ چکا تھا. اب اس راستے میں یہ قافلہ مسجد حنانہ سے گزرا ہے. جو زیارات پہ جا چکے ہیں وہ واقف ہیں, جو زیارات پہ گئے ہیں, جو زیارات پہ نہیں گئے
خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارا موضوع کا دوسرا حصہ ہے معجزات، اس میں ہم مسجد حنانہ کا مزید تذکرہ کریں گے۔ تو کوفہ سے کربلا سے کوفہ آتے ہوئے یہ قافلہ شمال سے جنوب کی جانب آتے ہوئے جو 70-80 کلومیٹر ہے اس میں حنانہ سے گزرا ہے، اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں ان قیدیوں کو پیش کیا گیا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے سروں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ سفر کا پہلا حصہ تھا، اور پھر ابن زیاد کے پاس جب یہ سب سر بھی آ گئے، تبرکات بھی آ گئے، قیدی بھی آ گئے، تو ابن زیاد نے جو اس کے اوپر کی اتھارٹی تھی جو کہ یزید تھا، اس کو یہ سارا معاملہ بھیجنا تھا، یہ پورا کیس ریفر کرنا تھا۔ تو پھر سے جو شواہد سے سمجھ میں آتا ہے، بہت زیادہ وضاحت سے کسی جگہ ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں دیے گئے، لیکن جو شواہد سے سمجھ میں آتا ہے 1 یا 2 دن کوفہ میں یہ قافلہ رہا ہے۔ اسی 1 یا 2 دن کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام کربلا معجزے سے تشریف لے کر گئے ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ والی بات مزید تفصیل کے ساتھ ہم موضوع کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے معجزات میں، اور سارے جنازوں کو دفنایا ہے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے روانہ ہوا ہے دمشق کے لیے، جو کہ سب سے لمبا سفر تھا، کیونکہ کربلا سے کوفہ تو 1 دن کا سفر تھا، لیکن کوفہ سے دمشق لمبا سفر تھا۔ اب کوفہ سے دمشق 1 سے زیادہ راستے جاتے تھے، بعض جگہ 2 راستے لکھے گئے ہیں، بعض جگہ 3 راستے بھی لکھے گئے ہیں۔ جہاں 3 راستے لکھے گئے ہیں وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک راستہ تھا جو ابتدائی طور پہ دریائے فرات کے برابر سے گزرتا تھا اور پھر آگے یہ مڑ کے دمشق کی جانب جاتا تھا۔ دوسرا راستہ تھا جس کا کچھ حصہ دریائے دجلہ کے ساتھ مڑتا تھا، اور خود دریائے دجلہ بھی شام سے عراق میں انٹر ہوتا ہے، تو پھر یہ شام کی طرف مڑ جاتا تھا۔ اور تیسرا راستہ تھا جو صحرائی راستہ تھا، جو کسی دریا کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، جو بالکل صحرائی راستہ تھا۔ اور جو قرائن اور شواہد سے بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اشقیاء چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچائیں۔ اگر اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو جو سب سے زیادہ مشکل راستہ ہے وہ اپنا لینا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لعین چاہتے ہیں کہ یہ کیس جلد از جلد یزید تک پہنچے۔ ظاہر ہے ان کو ہر لعین کو اپنے اپنے گناہ پر یزید ملعون سے انعام ملنا ہے، اپنے زام میں وہ بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم یزید تک پہنچیں۔ اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے چھوٹا اور مختصر ترین راستہ اپنایا جائے۔ اور عام طور پہ جو بڑی شاہراہوں والے راستے ہوتے ہیں وہ زیادہ شہروں کو ایک دوسرے سے جوڑتے جاتے ہیں تو وہ ذرا طویل ہو جاتے ہیں، لیکن جو صحرا کے بیچوں بیچ کے راستے ہوتے ہیں وہ اس کا ڈسٹینس کم ہوتا ہے، لیکن وہ کٹھن زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پراپرلی بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو جو بات کئی چیزوں کو جمع کر کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوفہ سے لے کر دمشق تک پہنچنے کے لیے جو صحرائی راستہ تھا، اور علماء نے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ظاہر ہے میں کتابوں سے پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بھی معاملات پیش کر رہا ہوں، جو سب سے چھوٹا راستہ تھا جو صحرا کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا، جو کہ سب سے کٹھن راستہ بھی تھا، وہ راستہ چنا گیا کوفہ سے دمشق جانے کے لیے۔ اور اس پر مزید شواہد ہمیں یہ مل جاتے ہیں کہ ہمیں اس راستے کے کئی مقامات پہ ایسی زیارت گاہیں ملتی ہیں جن زیارت گاہوں کو مقام رأس الحسین کہا جاتا ہے۔ مقام رأس الحسین یعنی مولا کے سر کی جگہ، یعنی اس جگہ پر مولا کا سر رکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک سپورٹیو ایویڈنس ہو جاتا ہے کہ یہ جس راستے پہ ہمیں یہ مقام رأس الحسین کئی مل رہے ہیں وہ سب سے چھوٹا راستہ بھی ہے اور وہ سب سے مشکل راستہ بھی ہے، کیونکہ وہ صحرا کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں، وہ کسی دریا کے برابر سے نہیں گزر رہا، جہاں پہ ظاہر ہے دریا کی وجہ سے کچھ موسم بھی بہتر ہوتا ہے، پانی بھی بڑی آسانی سے مہیا ہوتا ہے، زمین بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اب اس راستے پر چلاتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کے قافلے کو دمشق پہنچایا گیا ہے۔ اور یہ جو راستہ ہے، جو اہل تحقیق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس راستے سے دمشق پہنچنے کے لیے قریب 8-10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر یہ کیلکولیشن بہت زیادہ صحیح اور قریب نظر آتی ہے کہ اہل حرم کا قافلہ ایک سفر کو شام میں داخل ہوا، جیسا کہ بعض روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے۔
کہ وہ 12-13 محرم کو وہ کوفہ آئے، پھر کچھ روز وہ کوفہ رہے، پھر وہ کوفہ سے روانہ ہوئے، پھر کوئی 10-12 دن وہ راستے میں رہے، یہاں تک کہ ایک سفر کو وہ دمشق پہنچ گئے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن ایک اختلاف رائے ہے کہ اہل حرم کو اسارت سے جب چھوڑا گیا اور پھر وہ واپس پلٹ کر آئے تو وہ اسی سال کا چہلم تھا، یا یہ ہم چہلم کے لفظ کو بھی اگر ہٹا دیں کیونکہ اس میں بھی ایک اپنی اختلاف رائے موجود ہے، وہی سال تھا یا وہ اگلا برس تھا، لیکن اگر یہ شواہد کو مد نظر رکھا جائے کہ اسی سال ایک سفر کو وہ پہنچ چکے تھے، اور پھر ظاہر ہے اس ایک سفر کے بعد کچھ دنوں کے اندر جو امام سجاد علیہ السلام نے خطبے دیے، جو جناب زینب نے خطبے دیے، تو وہ پبلک جو یزید کی فتح کا جشن منا رہی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ یزید نے ہم سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، جن کے بارے میں یزید کہتا تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں نے باغیوں کی بغاوت کو کچل دی ہے، وہ باغی نہیں، وہ در حقیقت رسول خدا کی اولاد ہیں، جن کے بارے میں یزید کہتا تھا کہ وہ خارجی ہیں، وہ خارجی نہیں، وہ تو نبی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب اس بات کا لوگوں کو ادراک ہوا تو یزید مخالف ایک لہر اس کے اپنے شہر میں بڑھنا شروع ہوئی، اور اس پریشر میں آ کے اس نے سب سے پہلے تو اس واقعے سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ جی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد کا کیا دھرا ہے، اور اس پریشر میں آ کے اپنی مخالفت کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے اہل حرم کو آزاد کر دیا۔ تو جو بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ یہ اسی سال کا معاملہ ہے کہ وہ پلٹ کر واپس آ گئے، وہ کافی حد تک حقیقت کے قریب نظر آتا ہے، اگرچہ تاریخی امور میں کوئی حتمی اور قطعی رائے دینا یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوا کرتا۔ تو بہر کیف یہ وہ راستہ تھا جس راستے سے گزرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ دمشق میں، شام میں یزید کے دربار میں پہنچا۔ یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں موضوع کے دوسرے حصے پر، وہ یہ ہے کہ اس راستے میں کون سے معجزات پیش آئے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک معجزات کی فہرست آپ کے سامنے اور ان کے واقعات کی فہرست پیش کروں، ایک چیز سمجھ لینا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ معجزہ کبھی بھی امتحان کے دوران پیش نہیں آتا۔ یہ رب کا طریقہ ہے، جب رب کسی سے امتحان لے رہا ہوتا ہے تو اس امتحان کے دوران کبھی معجزہ پیش نہیں آئے گا، اس امتحان کے اختتام پر کوئی معجزہ پیش آ سکتا ہے۔ رب نے جناب ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ کیا یہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا لیں گے یا نہیں چلا لیں گے۔ جب تک ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری نہ رکھ دی تب تک کوئی معجزہ پیش نہیں آیا، کیونکہ یہ امتحان کا مقام تھا۔ اگر چھری رکھنے سے پہلے ہی کوئی معجزہ پیش آ جاتا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ معجزہ امتحان ہو جانے کے بعد پیش آئے گا بطور انعام، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی، اور بعض روایات میں ملتا ہے باقاعدہ چھری کا نشان پڑ گیا تھا جسے جناب ہاجرہ نے دیکھا تھا، اور وہ صرف اس نشان کو دیکھ کر بیمار ہو گئیں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس کے بعد معجزہ پیش آیا۔ جب جناب ابراہیم کو آگ کی جانب پھینک دیا گیا اس کے بعد معجزہ پیش آیا۔ جب تک جناب ابراہیم منجنیق میں بندھے تھے تب تک کوئی معجزہ پیش نہیں آیا، کیونکہ یہ مقام امتحان ہے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جب یہ دیکھ لیا کہ ابراہیم آگ کی طرف لپک گئے ہیں، اب اس کے بعد امتحان مکمل ہو گیا، اب معجزہ پیش آیا۔ تو کبھی بھی دوران امتحان معجزہ پیش نہیں آتا، کیونکہ پھر امتحان نہ رہے گا۔ اگر امتحان ہونے سے پہلے ہی معجزہ ہو جائے، امتحان سے پہلے یقیناً کوئی اس کا تحفہ نہیں مل سکتا، اس کا انعام نہیں مل سکتا۔ اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اب اس راستے میں امام زین العابدین علیہ السلام، سیدانیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، امام حسین کی بیویاں، امام حسین کی بیٹیاں، ان سب کا امتحان تھا۔ کیونکہ ان سب کا امتحان تھا، ہمیں اس پورے راستے میں ان کے حوالے سے کوئی معجزہ رونما ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ انہیں کوڑے مارے گئے، لیکن ایسا کوئی معجزہ نظر نہیں آئے گا کہ جو کوڑا مارنے والا تھا اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، اس کا ہاتھ چلا۔ انہیں نیزے کی انیوں سے اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی معجزہ نظر نہیں آئے گا کہ جو نیزہ اٹھانے والا تھا وہ وہیں پر آسمان سے پتھر آیا اس کو چیرتا ہوا گزر گیا، وہ زندہ رہا۔ ان ہستیوں کئی جگہ پر آگ برسائی گئی شہر والوں کی طرف سے، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جی وہ آگ آتے آتے ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ آگ آئی، امام زین العابدین کو بھی لگی، اہل حرم خواتین کو بھی لگی۔
ان کے ساتھ کوئی معجزہ پیش نہ آیا کیونکہ ان کا امتحان تھا۔ ہاں معجزے پیش آئے تو کون سے معجزے پیش آئے؟ جو اہل بیت علیہم السلام کے مردوں کے سر تھے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا سر، اس سے متعلق ہمیں بھرپور معجزے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ جنہوں نے شہادت دینی تھی، جنہوں نے سر کٹوانا تھا، جنہوں نے قربانی پیش کرنی تھی، وہ اپنی قربانی پیش کر چکے تھے، وہ اپنا امتحان مکمل طور پہ دے چکے تھے۔ اب اس کے بعد ان کے ساتھ معجزات پیش آتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ ہاں ایک بات ہے، یقیناً امام سجاد کے ساتھ کوئی معجزہ پیش نہیں آیا کہ کوئی تکلیف رک جائے، جناب زینب کے ساتھ کوئی معجزہ پیش نہیں آیا کہ کوئی تکلیف رک جائے، لیکن امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جو دیگر خواتین تھیں، ان کا جو کلام رہا ہے اس پورے راستے میں، ان کی جو گفتگو رہی ہے اس پورے راستے میں، ان کے جو خطبے اور ارشادات رہے ہیں اس پورے راستے میں، وہ خود ایک معجزے جیسی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان ہستیوں کے چند دنوں کی ان گفتگوؤں نے جو چند دہائی سے بنی امیہ کی حکومتی مشینری پروپیگنڈا کر رہی تھی اور وہ مولا علی علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کا ایک منفی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی، ان کے چند روز کے اس سفر نے، جیسے کہ میں نے پیش کیا 10-12 دن کا سفر، اور اس کے درمیان جو ان کو جگہ جگہ کوئی چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کرنے کی فرصت ملی، ان چند جملوں نے ان دہائیوں کے پروپیگنڈے پر پانی پھیر دیا۔ یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ میں 10 منٹ کی ایک تقریر کروں اور ایک سوسائٹی جس میں 40-50 سال سے ایک بات پھیلائی جا رہی ہے، کسی شخصیت کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، میری چند دقیقے کی گفتگو سے یہ انسان اس بندے سے نفرت کی بجائے محبت کرنا شروع کر دیں، یہ خود ایک ایسے فیل ہے جو ہر عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یقیناً وہ جو الفاظ تھے وہ معجزہ نما الفاظ تھے، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ کوئی معجزہ پیش نہیں آیا۔ جو معجزے پیش آتے ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمیں سب کے سب یا زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ تعلق رکھنے والے معجزے نظر آتے ہیں۔ اب میں بہت تیزی سے ایک چھوٹی سی فہرست ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو معجزات رونما ہوئے۔ شروع کریں تو جو سب سے مشہور معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوفہ میں اہل حرم داخل ہوئے، کربلا سے کوفہ کی گلیوں میں میرے مولا حسین علیہ السلام کا کٹا سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں گئی، قرآن کا حسین سے رشتہ کمال تھا۔ یہ سب سے پہلا معجزہ ہے جو ہمیں ہوتا نظر آتا ہے کہ کٹا سر ہے اور یہ کٹا سر سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور بریکٹ میں یہ بات عرض کر دوں کہ صرف ایک جگہ میرے مولا کے سر نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس سفر میں آگے جا کے بھی کئی جگہ کی، لیکن جو پہلی جگہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کوفے کی گلیاں ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو مولا حسین علیہ السلام کا سر قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے۔ دوسری چیز، جو زیادہ مشہور چیزیں ہیں میں ان پہ زیادہ نہیں رکوں گا، جو ذرا غیر مشہور واقعات ہیں میں کوشش کروں گا ان کی کچھ تفصیل بیان ہو جائے۔ دوسری چیز جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا، 12 محرم کا سا دن ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام جو کوفہ کے قید خانوں میں ہیں، وہ معجزے سے اعجاز امامت کوفہ سے سفر کرتے ہیں کربلا آتے ہیں، بنی اسد کی مدد سے شہداء کے لاشوں کو دفناتے ہیں۔ ایک اجتماعی قبر اصحاب کی بنائی جاتی ہے، ایک اجتماعی قبر بنی ہاشم کے افراد کی بنائی جاتی ہے جو کہ گنج شہیداں کے نام سے میں اور آپ کربلا میں جا کے زیارت کرتے ہیں۔ ایک انفرادی اکلوتی قبر مولا عباس کے لیے بنائی جاتی ہے اور ایک اکلوتی انفرادی قبر مولا حسین کے لیے بنائی جاتی ہے۔ وہ جو اجتماعی قبریں ہیں اس میں بنی اسد نے مدد کی ہے، ہاتھ بٹایا ہے، لیکن جو روایات ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ مولا عباس کی قبر اور مولا حسین کی قبر کے لیے مولا امام زین العابدین نے بنی اسد سے کہا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں خود تنہا کروں گا، اس میں میری مدد کرنے کے لیے موجود ہے کوئی جو میری مدد کرے گا، اور وہ مولا نے قبریں خود بنائی ہیں۔ یہ دوسرا معجزہ جو ہمیں اس تاریخ میں نظر آتا ہے۔ تیسرا معجزہ، ابھی تک پہلا معجزہ تھا 12 محرم کا جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، دوسرا معجزہ ہے 12 محرم کا جب مولا نے لاشوں کو دفنایا اور پھر کچھ دن قید خانے میں رہنے کے بعد انہیں کوفہ سے شام کی جانب
شمال مغرب کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اب کچھ اس راستے کے معجزات ہیں، ظاہر ہے کچھ نہیں، کافی سارے ہیں، اور ہم ان میں سے کچھ ایک کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ پہلا جو معجزہ ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ اہل سنت کے بھی مورخ ہیں خوارزمی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید کی جانب لے کر جا رہے تھے تو جو پہلی منزل آئی ہے جہاں پر فوجیوں نے توقف کیا ہے، رکے ہیں اور استراحت کیا ہے، وہاں پر یہ خوارزمی لکھتے ہیں کہ فجعلوا یشربون ویبتہجون بالرأس، وہ میخاری میں لگ گئے یا بہرحال سر مبارک کے بارے میں خوشگپیاں کرنے لگ گئے۔ فخرجت علیہم کف من الحائط، جس دیوار سے وہ ٹیک لگائے تھے یا اس جگہ کی جو دیوار تھی، اس دیوار سے ایک ہاتھ باہر آیا ہے، معہا قلم من حدید، جس ہاتھ میں ایک لوہے کا قلم تھا، فکتبت سطرا بدم، اس دیوار سے نکلے اس ہاتھ نے خون کی سیاہی سے، خون سے، لال رنگ کی سیاہی سے جو کہ خون تھا، دیوار پر یہ شعر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا وہ امت جو حسین کو شہید کر رہی ہے وہ یہ امید رکھتی ہے کہ روز محشر حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ ایک انداز کا واقعہ ہے، اور ایک اور انداز سے بعض نے اس واقعے کو لکھا ہے، بعض اہل سنت ہی کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہی واقعہ دوسرے انداز میں کس طرح سے ملتا ہے کہ وہ ایک دیر میں پہنچے، ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ پہ پہنچے اپنے راستے میں، امام حسین کا سر لے جانے والے، تو ایک جگہ وہ رکے تاکہ کچھ قیلولہ کر لیں، فوجدوا مکتوبا علی بعض جدرانہ، اس جگہ کی دیوار پر پہلے سے یہ شعر لکھا تھا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھا، اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ تو جب انہوں نے یہ شعر جو پہلے سے لکھا تھا وہاں پہ اس کلیسا کی دیوار پہ، عیسائیوں کی اس عبادت گاہ کی دیوار پہ جب وہ پڑھا، تو وہاں پہ جو راہب تھا، جو وہاں کا رکھوالا اور متولی تھا، اس سے سوال کیا کہ بھئی یہ کس نے لکھا ہے، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو فقال، راہب نے انہیں جواب دیا، انہ مکتوب ہا ہونا من قبل ان یبعث نبیکم ب500 عام، وہ راہب کہتے ہیں کہ یہ سطر یہاں پر تمہارے نبی کی بعثت سے بھی 500 سال پہلے کی لکھی ہے۔ یہ خود ظاہر ہے ایک معجزہ ہے کہ رسول خدا کے مبعوث ہونے سے 500 برس قبل جس راستے سے حسین، مولا حسین کے سر نے گزرنا ہے، وہاں کی دیواروں پر ید غیبی سے یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی مولا حسین کی شہادت میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، خبردار مولا حسین کے نانا کی شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے ہمارے ہاں۔ چوتھا واقعہ جو قدر مشہور بھی ہے وہ ہے ایک عیسائی راہب کا واقعہ۔ وہ کس طرح سے ہے جی؟ وہ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ جو مولا حسین علیہ السلام کا سر کے رکھوالے تھے، جس بھی منزلگاہ پر رکتے تھے، وہ جو نیزہ تھا اسے کسی دیوار میں گاڑ دیتے تھے جس پر مولا کا سر تھا۔ تو انہوں نے ایک عیسائی پادری کی کلیسا کی دیوار پر اسے گاڑ دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو روایت کہتی ہے رأى الراہب نورا من مکان الرأس الى عنان السماء، اس راہب نے دیکھا کہ اس سر سے آسمان تک ایک نور جا رہا ہے۔ وہ راہب باہر آیا، دن بھر شام کے وقت وہ جب بیٹھے تھے تب تو کچھ بھی نہیں تھا، جب رات کو اس نے آدھی رات کو یہ دیکھا تو وہ باہر آیا اور اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ قالوا نحن اصحاب ابن زیاد، انہوں نے کہا ہم ابن زیاد کے فوجی ہیں، ابن زیادی کی حکومت کا یہ علاقہ ہے، ہم ابن زیاد کے فوجی ہیں۔ قال وهذا رأس من، اس نے سوال کیا یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا اور فاطمہ بنت رسول خدا کا بیٹا حسین اس کا سر ہے۔ راہب نے سوال کیا نبیکم، یہ تمہارا جو نبی ہے محمد مصطفیٰ، اس کا نواسہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اب یہ راہب کہتا ہے بئس القوم انتم، تم کتنی بری قوم ہو، تم کتنی پست و ذلیل قوم ہو، لو کان للمسیح ولد، اگر مسیح کی کوئی اولاد ہوتی لاسکناہ احداقنا، ہم اسے اپنی آنکھوں پر بھی جگہ دیتے، اور تم اپنے نبی کی اولاد کا سر کاٹ کے لے کر
شہر بشہر گھوم رہے ہو. اب یہ راہب ہے جو ان اشقیاء سے کہہ رہا ہے کہ ہل لکم فی شیء، تم کچھ لوگے، یعنی کہ مجھے اس سر کی کسٹڈی کچھ دیر کے لیے دے دو، مجھ سے کچھ لے لو. قالوا ما ہوا، کہا انہوں نے کہ کیا دو گے تم؟ تو اس نے کہا کہ عندی عشرت آلاف دینار، میرے پاس 10,000 دینار ہیں، یہ 10,000 دینار تم مجھ سے لے لو، اور یہ پوری رات کے لیے سر مجھے دے دو، صبح جب تم جا رہے ہوگے میں تمہارے حوالے کر دوں گا. انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ جی ہمارا کیا نقصان ہے، 10,000 دینار ہمارے پاس آ جائیں گے، یہ سر یہ رات بھر رکھے گا، ویسے ہی ہم نے رات کو آرام کرنا ہے، صبح لے کے چلے جائیں گے. انہوں نے سر اسے دے دیا، 10,000 دینار اس سے وصول کر لیے. فاخذہ الراہب، راہب نے وہ سر لیا، فغسلہ وطیبہ، اسے دھویا، اسے غسل دیا، اسے خوشبودار کیا، وترکہ علی فخذہ، گود میں، یہ عیسائی راہب ہے جو گود میں مولا کا سر لیتا ہے، وقعد یبکی اللیل کلہ، پوری رات یہ راہب مولا کا سر گود میں لیے گریا کرتا رہا. فلما اسفر الصبح، جب صبح ہو گئی تو یہ راہب ہے پوری رات مولا کا سر گود میں لیے گریا کر رہا ہے، اور پھر صبح کیا کہہ رہا ہے، یا راس لا املک الا نفسی، اے سر میرے پاس صرف میری ذات ہے، میں اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر اختیار نہیں رکھتا. وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے. وان جدک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ کے جد تھے وہی اللہ کے رسول تھے. واشہد اللہ، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اننی مولا کا وعبدک، کہ میں آپ کا غلام اور آپ کا بندہ ہوں. پھر یہ جو راہب تھا یہ اس کلیسا کو چھوڑ دیتا ہے اور اہل بیت کے قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دیتا ہے. بہرحال جو معجزے کا حصہ تھا وہ مکمل ہو چکا، لیکن اس میں ایک اور تتمہ بھی ہے. ابن ہشام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں الصحیح فی سیرت النبی میں کہ یہ جو دینار تھے جو راہب نے ان کو دیے تھے، جب دمشق کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسے بانٹ لیتے ہیں، ایسا نہ ہو بادشاہ دیکھ لے وہ ہمارے پاس اتنا بڑی رقم تو وہ ہم سے ضبط کر لے. جب انہوں نے بانٹے تو کیا دیکھا کہ وہ جو سونے چاندی کے سکے تھے وہ مٹی بن چکے ہیں، اور ان کی ایک جانب، دونوں جانب قرآن کی ایک آیتیں لکھی ہیں. ایک جانب لکھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، دیکھو جو ظالم لوگ کام کرتے ہیں یہ نہ سمجھنا اللہ ان سے غافل ہے، اللہ ہر شے دیکھ رہا ہے. اور دوسری جانب لکھا تھا جو مشہور آیت مجالس کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان قریب جان لیں گے کہ انہیں پلٹ کے کس جگہ پر جانا ہے. یہ ایک اور واقعہ تھا جس میں معجزے کا پہلو تھا. ایک اور واقعہ جو نہایت مشہور ہے وہ یہودی کا واقعہ ہے. اب وقت خاصا ہو چکا ہے اور مجھے بات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہودی کا واقعہ ہے کہ ایک صندوق میں یہ سر تھا. اس وقت جب رات ہوئی تو ایک یہودی کے پاس، کسی اور رات، کسی اور پہر، کسی اور دن راستے میں ایک یہودی کے پاس رکے اور انہوں نے پھر سے میخواری کا سلسلہ شروع کیا. اور وہ یہودی آیا، پوچھا تمہارے پاس کیا پڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین کا سر ہے ہمارے پاس. یہودی نے کہا کہ مجھے دکھائیے. تو انہوں نے وہ صندوق جس میں مولا حسین کا سر رکھا تھا وہ یہودی کو دکھا دیا. یسطع منہ النور الی السماء، اس صندوق سے آسمان تک نور جا رہا تھا. فعجب الیہودی، یہودی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو یہودی نے ان سے کہا کہ جی تم تو رات ابھی آرام کرنے لگے ہو، یہ سر مجھے دے دو. انہوں نے وہ سر یہودی کو دے دیا. اب یہ دیکھیے یہ یہودی ہے، خدا کی قسم ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ دیکھیے حسین کا سر کٹ گیا ہے تب بھی ہدایت کس انداز میں بانٹ رہا ہے کہ ایک عیسائی کو مسلمان کر دیا ہے اور اب ایک یہودی کو مسلمان کرنے جا رہے ہیں. یہودی نے مولا کا سر لیا اور کہتا ہے اشفع علی عند جدک، مولا کا سر اپنی گود میں لے کر مولا کے سر سے یہ یہودی خطاب کر رہا ہے آپ اپنے جد کے ہاں میری شفاعت کر دیجئے. فَأَنْتَقَ اللَّهُ الرَّأْسَ، اب رب نے حسین کے کٹے سر سے آواز پیدا کی اور حسین نے کیا فرمایا، اِنَّمَا شَفَاعَتِي لِمُحَمَّدِيِّينَ، ہم صرف اس کی شفاعت کریں گے جو محمد کا ماننے والا ہوگا. وَلَسْتَ بِمُحَمَّدٍ، تم تو محمد کو مانتے ہی نہیں، تمہاری شفاعت کیوں کر ہو سکتی ہے. اب اس یہودی نے جب کٹے سر کو گفتگو کرتے سنا
تو اپنے محلے کے سارے افراد کو جمع کر لیا، فجمع الیہودی اقرباءہ، اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کر لیا، ثم اخذ الرأس ووضعہ فی طست، پھر اس نے اس کو ایک برتن میں رکھا، اس کے اوپر گلاب کا عرق ڈالا، اس پہ کافور، مسک و عنبر ڈالا، اس کو خوشبودار کیا، اس کو نظیف کیا، اور ثم قال لاولادہ واقربائہ، پھر اپنے سارے رشتہ داروں سے کہا ھذا رأس ابن بنت محمد، دیکھو یہ محمد کے نواسے کا سر ہے۔ اور پھر یہ یہودی کہتا ہے کہ ہائے لم اجد جدک محمدا فاسلم علی یدیہ، میں تو آپ کے نانا کی زیارت ہی نہیں کر سکا کہ میں ان کے ہاتھ پر اسلام لے آتا۔ لم اجدک حیا فاسلم علی یدیک واقاتل دونک، نہ میں آپ کو میں نے زندہ پایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا اور آپ سے دفاع کر لیتا۔ فلو اسلمت الان اتشفع علی یوم القیامہ، اب یہ یہودی ہے جو میرے مولا کے کٹے سر سے گفتگو کر رہے ہیں، مولا اگر ابھی میں اسلام لے کر آ جاؤں کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ فانطق اللہ الراس، پھر خدا نے مولا حسین کے راز کو گویائی عطا فرمائی، اور مولا حسین نے فرمایا بلسان فصیح، بڑی فصاحت کے ساتھ مولا فرماتے ہیں ان اسلمت فانا لک شفیع، دیکھ اگر تو اب بھی اسلام لے کر آئے میں حسین تیری شفاعت کروں گا۔ قالها 3 مرات، 3 مرتبہ میرے مولا نے یہ فرمایا، اور وہ شخص اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ اسلام لے کر آ گیا۔ مصباح الہدا، یہ ہے ہدایت کا چراغ کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پورے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہا ہے، کسی تلوار کے زور پہ نہیں۔ جس طرح محمد مصطفیٰ کے الفاظ سن کے کافر مسلمان ہوتے تھے، اسی طرح حسین کے کٹے سر کے الفاظ سن کے کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور معجزہ نما واقعہ اور آخری بات جو میں نے پیش کرنی ہے، اور پھر چند جملے مصائب کے ہوں گے، وہ ہے میرے مولا و آقا حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی زیارت کے لیے، کٹے سر کی زیارت کے لیے رب کے بھیجے ہوئے انبیاء رب سے اجازت لے کر زمین پر آتے رہے۔ اب واقعہ کچھ طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر کر کے پیش کر سکوں۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ راوی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جو برابر میں طواف کر رہا ہے، اور وہ رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف کر دے، وما اراک فاعلا، لیکن تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ طواف کرتے ہوئے، رب کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے خود رب سے دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے معاف کر دے، اور خود رب سے کہہ رہے ہے لیکن تو معاف نہیں کرے گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا اتق اللہ، بھائی اللہ سے ڈرو، ولا تقل مثل ھذا، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم کہ خود اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ فإن ذنوبک لو كانت مثل قطر الامطار وورق الاشجار فاستغفرت اللہ غفرها، اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں جتنے ہوں، درختوں کے پتوں جتنے ہوں، تب بھی اگر تو خدا سے توبہ کرے گا خدا معاف کرے گا، خدا تو غفور و رحیم ہے، یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنا قصہ تجھے سناتا ہوں۔ یہ دونوں اب ایک جانب جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو معافی مانگ رہا تھا اور رب سے کہہ رہا تھا اے پالنے والے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اپنا قصہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ ہم 50 لوگ تھے جنہیں امام حسین کا سر یزید تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور ہم کسی وقت اس سر کو تابوت میں رکھ دیا کرتے تھے، ظاہر ہے کسی وقت نکال کے نیزے پر بلند کر لیا کرتے تھے، اور ایک رات ایسی آئی کہ ہم شراب کے نشے میں دھت تھے تابوت کے کنارے، اور رات پوری تھی۔ فلما جن اللیل، جب رات بالکل چھا گئی، رات کا ابتدائی پہر گزر گئے اور رات چھا گئی مکمل طور پہ، سمعت رعدا ورأیت برقا، میں نے ایک گرج کی آواز سنی، ایک چمک دیکھی۔ اب یہ کیا دیکھتا ہے؟ فَإِذًا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَدْ فُتِحَتْ، میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں۔ وَنَزَلَ آدم ونوح وابراہیم واسماعیل واسحاق ونبینا محمد، آدم بھی تشریف لائے، نوح بھی تشریف لائے، ابراہیم بھی تشریف لائے، اسماعیل بھی تشریف لائے، اسحاق بھی تشریف لائے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ ومعہم جبرائیل وخلق من الملائکہ، ان کے ساتھ جبرائیل اور ایک گروہ تھا ملائکہ کا۔ فدنا جبرائیل من التابوت، جبرائیل اس صندوق کے قریب آیا جس میں ہم نے مولا کا سر رکھا تھا۔ وَأَخْرَجَ الرَّأْسَ، اس میں سے سر مبارک امام حسین کو نکالا۔ وَضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وَقَبَّلَهُ، اس کا بوسہ لیا۔ ثُمَّ كَذَلِكَ فَعَلَ الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ،
پھر ہر نبی نے مولا کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا بوسہ لیا. وبکى النبی علی رأس الحسین، پھر ختمی مرتبت نے حسین پر گریہ شروع کیا. محمد مصطفیٰ اپنے نواسے کا سر اپنی گود میں لیے گریہ فرما رہے ہیں. وعزاہ الانبیاء، اور تمام انبیاء انہیں تعزیت پیش کر رہے ہیں. چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے پیش کرنے ہیں. جیسا کہ کہا گیا ہے اسی راستے کے مصائب بیان کرنے ہیں جو راستہ اہل بیت نبی گزار کر شام کوفہ سے شام پہنچے ہیں. اور صرف ایک روایت پیش کروں گا اور یہ زحمت تمام کر دوں گا. چوتھے امام خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ رستہ ہم نے کیسے گزارا. مولا فرماتے ہیں حملنی علی بعیر یطلع بغیر وطاء، مجھے ایسے اونٹ پر سوار کیا گیا تھا جس پر کوئی کجاوا نہ تھا، جس پر کوئی محمل نہ تھی، جس پر کوئی اماری نہ تھی. ورأس الحسین علی علم، میرے بابا حسین کا سر ایک نیزے پہ بلند میرے سامنے تھا. ونسوتنا خلفی علی بغال، میں اکیلا ہوتا تو پھر برداشت کر لیتا، لیکن ہمارے گھر کی خواتین میرے پیچھے خچروں پر سوار تھیں، سواریوں پر سوار تھیں. والفارطۃ خلفنا وحولنا بالرماح، اور ہم اکیلے نہ جا رہے تھے، ہمارے چاروں طرف نیزہ بردار سپاہی تھے. لیکن کیا یہ نیزہ بردار سپاہی اہل بیت حسین سے حفاظت کے لیے تھے؟ ایسا نہ تھا. مولا فرماتے ہیں اندمعت من احدنا عین قرع رأسہ بالرمح، یہ جو نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے یہ ہم سے حفاظت کے لیے نہیں تھے. اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ سے بھی آنسو نکلتا تھا یہ نیزہ اس کے سر پر مارا جاتا تھا. ہم بہت سکون سے بیٹھ کے حسین کو روتے ہیں، لیکن حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں جب آنکھ سے آنسو بہاتی تھی، میرے چوتھے مولا کی روایت ہے، یہ نیزہ بردار ان کے سروں پہ نیزے سے وار کرتے تھے. حتی اذا دخلنا دمشق، اور یہ تو جسمانی تکلیف تھی نا، جو روحانی تکلیف تھی اس کا کیا عالم تھا کہ جب دمشق میں داخل کیا گیا ہے، صاح صائح، تو ایک منادی نے ندا دی ہے، ایک پکارنے والے نے اہل دمشق کو پکارا ہے، یا اہل الشام، اے شام والو جمع ہو جاؤ. تمام مجمع جمع ہو جائے، تمام تماشا دیکھنے والے جمع ہو جائیں، کیونکہ کیا ہو چکا ہے، ہؤلاء سبایا اہل بیت الملعون العیاذ باللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قیدی ہیں جو برے لوگوں کے قیدی ہیں. میں لفظ کا ترجمہ ادا نہیں کر سکتا. ہؤلاء سبایا اہل بیت الملعون، یہ کچھ برے لوگوں کے گھر والے ہیں جنہیں قیدی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ اسی رستے کا اور اسی داخل ہونے کا منظر ہے. جناب ام کلثوم شمر کے پاس آئی ہیں، اے شمر ایسا کر دے کہ یہ جو ہمارے شہیدوں کے سر ہیں انہیں پہلے شہر میں داخل کرتے تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان سروں کی جانب متوجہ ہو جائیں، ہماری بے چادر سروں کو نہ دیکھیں. لیکن لعین نے کیا تو کیا کیا، ان سروں کو خواتین کے چاروں طرف پھیلا کر پورے قافلے کو داخل کیا. جو شام کا لعین، جو شام کا ملعون، جو شام کا انسان ان شہیدوں کے سروں کو دیکھتا تھا، ان اسیروں کے کھلے سروں کو بھی دیکھتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.